الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور احسان سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے نماز کے مسائل کے حوالے سے ذکر کیا، بڑی تفصیلات کے ساتھ ہم نے نماز کے کن کن ارکان کو مد نظر رکھنا ہے، کن ارکان کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل میں بتایا تھا۔ اسی طرح پچھلی ویڈیو میں ہم نے نماز کے اندر کتنی شرائط ہیں اس کو بھی بڑے تفصیل کے ساتھ ہم نے بتایا تھا، 2 پارٹ ہے، لہٰذا اگر وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھ لیجئے گا، کیونکہ جب تک ہمیں نماز کے شرائط کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا ہم ان شرائط کو صحیح معنوں میں پورا نہیں کریں گے، اور پھر جب نماز کے شرائط ہی مکمل نہیں ہوں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر ایک مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر یہ فرض ہے کہ نماز کے مسائل سیکھے۔ جہاں نماز فرض ہے وہیں نماز کے ہر ایک مسائل کو بھی سیکھنا فرض ہے۔ اتنا تو ضروری ہے نماز کے بارے میں مسائل جاننا کہ وہ اپنی نماز کو صحیح ادا کر سکے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہم نے نماز کے کتنے شرائط اس کو بھی ذکر کیا، اور اسی طریقے سے نماز کے ایک ایک شرط کے اندر کیا کیا تفصیلات ہے بڑے ہی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے۔ تو اگر اس ویڈیو کو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دونوں ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجیے گا تاکہ آپ نماز کے ہر ایک شرائط کے بارے میں بڑی تفصیل سے جان سکے کہ ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ الحمدللہ ہم نماز کے مسائل سے ریلیٹڈ بے شمار ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نماز کے مسائل کے حوالے سے ہر ایک ٹاپک پر ویڈیو آپ کو مل جائے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو آج ہم ذکر کرنے والے ہیں نماز کے فرائض کے بارے میں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نماز کے کتنے فرائض کون کون سے ہیں، اور ان فرض کے حصے میں سے چونکہ فرض کتنے ہیں اور فرض کے اندر کتنی باتیں ہیں، جی ہاں، جیسے کہ ہم نے شرط کے اندر ذکر کیا تھا کہ شرط کتنے ہیں اور اس شرط کے اندر کتنے شرط تھے، یہ الگ بات ہوتی ہے، تو پھر ان کا بھی پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک شرط بھی کم ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح فرض ہے، اور فرض کے اندر بھی بے شمار باتیں ضروری ہوتی ہیں جس کو ادا کرنا ہر ایک اعتبار سے لازم ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کچھ کمی پائی گئی تو نماز نامکمل ہوگی، اور پھر وہ نماز ہماری پڑھنی نہ پڑھنی گویا کے برابر ہوگی۔ تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے کتنے فرائض ہیں، لہٰذا یہ ویڈیو آپ کے لیے بڑے ہی ہیلپ فل ہونے والی۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے ہوئے دیکھیے گا، کیونکہ بے شمار اسلامی بھائی کو وقت کی کمی ہوتی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھتے ہیں، اس لیے تھوڑا تھوڑا نہ دیکھیں، وقت نہیں ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مدنی التجا ہے، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو ایسے وقت میں دیکھیں جب آپ کے پاس وقت ہو۔ کوشش یہ کریں کہ جب آپ فری ہوں اس وقت دیکھ لیں، یا پھر یہ اپنا معمول بنا لیں کہ سونے سے پہلے آپ اس ویڈیو کو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ واچ کریں گے تاکہ آپ کو نماز کے ہر مسائل معلوم ہو جائے، اور گھر بیٹھے اپنے ہی موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر جس بھی چیز سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ علم دین سیکھنے میں اور صحیح معنوں میں ہر ایک بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ نماز کے فرض کتنے ہیں اور ان میں کیا کیا باتیں ضروری ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نماز کے 7 فرائض ہیں، جی ہاں، نماز کے 7 فرائض ہے جس کو ہمیں نماز میں ادا کرنا ہے، اگر ایک بھی کم ہوئی نماز نہیں ہوگی۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آئیے سنتے ہیں کہ وہ 7 کیا ہے۔ اسکرین پر آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ نظر آ رہا ہوگا کہ نماز کے 7 فرائض کون کون سے ہیں۔ تو نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت یعنی تلاوت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قاعدہ آخرہ، اور نمبر 7 خروج بسنعہ۔ جی ہاں، نام بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہوگا، لیکن ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ 7 نماز کے فرائض ہیں جس کو جاننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، اور اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو نماز کے 7 فرائض ہیں، آئیے
پہلے فرض کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تکبیر تحریمہ، در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولیٰ شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال یعنی نماز کے جو ارکان ہیں، رکوع میں جانا، اٹھنا، کھڑے ہونا، اللہ اکبر وغیرہ بول کر جو ایک اسٹیپ سے دوسرے اسٹیپ میں جانا، اس کو ارکان کہتے ہیں۔ تو یہ شرائط نماز میں سے ہے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اسی لیے اس کو نماز کے فرائض میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ تو یہ نماز کے شرط میں سے آخری شرط ہے، اور نماز کے فرض میں سے یہ پہلا فرض ہے، جس کا علم ہر ایک مسلمان کو لازم ہے سیکھنا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تکبیر تحریمہ اتنا ہی پر مکمل نہیں، بلکہ اس کی بڑی تفصیل ہے۔ آئیے تفصیل جانتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کی تفصیلات کیا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں، نماز نہیں ہوگی۔ میں اس کو سمجھاتا ہوں، آگے سن لیجئے۔ امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہیں ہوگی۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے سنا دیتا ہوں میں آپ کو پڑھ کر، خلاصہ فتاویٰ کا ہے، لہٰذا میں اس کو جو ہے بڑے تفصیل کے ساتھ میں آپ کو سمجھاؤں گا، پہلے سن لیجئے۔ ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر مقتدی امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یا فرض نماز جیسے ہے، ایسے بہت ساری نماز ہوتی ہے کہ جو ہے بڑی راتوں میں خصوصی نماز ہوتی ہے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لیکن ہم اس وقت فرض نماز کی بات کرتے ہیں۔ مسائل دونوں کے سیم ہی ہوں گے، لیکن چونکہ ہم پنج وقتہ نماز میں جو ہے زیادہ ہمارا دھیان ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نمازیں بہت کم ہی اسلامی بھائی پڑھتے ہیں، حالانکہ پڑھنا چاہیے جو دیگر نوافل نماز ہے، لیکن چونکہ فرض کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، جیسے پنج وقتہ نماز ہے، اس میں سے کسی بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی ٹائم کی نماز میں جو ہے ہم امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب امام صاحب جماعت کھڑی کر رہے ہیں، امام صاحب نے نیت کی اور کہا اللہ اکبر، یعنی اب نماز اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ مقتدی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جی ہاں، مقتدی غلطی کیا کرتے ہیں کہ امام صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی مسجدیں ایسی ہوتی ہے جہاں امام صاحب تکبیر بڑی لمبی ٹائم تک کھینچتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر تک کھینچتے ہیں۔ جیسے میں بتاتا ہوں ایگزامپل، اللہ اکبر، اب اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا امام صاحب اس طرح اتنی جو ہے دیر تک کھینچتے رہتے ہیں نیت کے لیے، اور پھر جا کے بولتے ہیں اللہ اکبر۔ اب مقتدی کیا غلطی کرتے ہیں؟ غلطی یہ کرتے ہیں کہ مقتدی آئے ڈائریکٹ اللہ اکبر، فوراً آپ جو ہے مقتدی اللہ اکبر کا ہاتھ باندھ لیا۔ اب یہاں غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے یہاں پر کہ امام صاحب نے کہا اللہ اکبر نہیں کہا، ابھی جو ہے امام صاحب کی تکبیر نیت جو باندھنی ہے اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر، اور جو نیت باندھ کر ناف کے نیچے حسب معمول باندھ رہا ہے، ابھی امام صاحب جاری و ساری ہے اللہ یہاں اک سے جو اکبر ہے اکبر، ابھی امام صاحب نے نہیں کہا ہے، اور مقتدی کیا کرتے ہیں اللہ اکبر، ان سے پہلے ہی نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ امام صاحب کی بھی امامت کر رہے ہیں، ایک میں مبالغہ دے رہا ہوں، اس کو جو ہے آپ سیریسلی نہ لیں، تو یہ گویا کہ امام سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں غلطی یہ ہوئی، اور ان غلطی کی وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ دوسری غلطی یہ ہے، پہلے میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں۔ طریقہ کیا ہے؟ پہلے بہتر یہ ہے کہ امام صاحب کو اللہ اکبر کہہ لینے دے، جب امام صاحب کہہ لے تو اس کے بعد آپ کہیے اللہ اکبر، نیت باندھ لیجیے، یا امام صاحب کے ساتھ ہی کہنا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ جیسے امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، شروع امام صاحب کے ساتھ کر لیجئے، مگر جب امام صاحب پوری تکبیر کہہ لے اللہ اکبر مکمل پڑھ لے، اس کے بعد آپ اپنی تکبیر جو ہے ختم کریں، تو اس صورت میں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے جھنجھٹ سے بچنے کا اور مسائل کے اندر الجھنے سے بچنے کا
جو ہے نا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ آپ تکبیر اپنی اس وقت کہے جب امام صاحب کہہ لے، یعنی نیت اس وقت باندھے جب امام صاحب باندھ لیں، تو یہ۔ اب غلطی دوسری یہ ہوتی ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے، کسی وجہ سے یہ لیٹ ہو گیا، آیا لیٹ تھا یا پھر وضو کرنے میں لیٹ ہو گیا، اتنے میں امام صاحب رکوع میں چلے گئے۔ جی ہاں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے۔ اب یہ دوڑتا ہوا آیا، جلدی جلدی، دوڑنے سے مراد جلدی جلدی فاسٹ فاسٹ آیا، اب رکعت نہ چھٹ جائے، امام صاحب رکوع سے سر نہ اٹھا لے، یہ آیا پھر کیا کرتے اللہ اکبر، ڈائریکٹ رکوع میں شمار، یعنی رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں، ڈائریکٹ آئے اور رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور جو ہے اس طرح یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ اپنی جو تکبیر تحریمہ کا ایک قیام جو فرض تھا وہ بیچ میں رہ جاتا ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ آرام سے آئیں، اتنی بھی جلدی نہ کریں کہ آپ مسجدوں کے اندر دوڑتے ہوئے آئیں، آپ آرام سے آئیں اور اللہ اکبر کہیں، ہاتھ باندھ لیں، 1 سیکنڈ کے لیے صحیح لیکن آپ باندھیں، پھر دوسری مرتبہ آپ تکبیر کہیں، دوسری مرتبہ کہیں اللہ اکبر، اب رکوع میں چلے جائیے۔ اب اگر امام صاحب کے ساتھ 1 ذرہ بھر کے لیے بھی آپ کو جو ہے رکوع مل گیا تو آپ کی رکعت مل گئی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دونوں بات کا خیال رکھیں، امام صاحب جب نیت باندھ لے تب آپ نیت باندھیں، یہ آپ کو جو ہے تکبیر تحریمہ میں خیال رکھنا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب رکوع میں جائیں تو امام صاحب جب رکوع میں ہیں، آپ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر فوراً رکوع میں چلے جائیے۔ ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا قیام چھٹ گیا، اور قیام فرض ہے اگرچہ 1 ذرے بھر کے لیے ہو۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اس میں ایک اور بات، ایسے موقع پر جو میں نے قاعدہ سکھایا تو اسی طرح کیجیے۔ یاد رہے کہ اگر رکوع کے ساتھ داخل ہونے میں امام صاحب کے ساتھ تھوڑی بھر بھی شرکت مل گئی تو سمجھیے کہ رکعت مل گئی۔ اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے پہلے ہی امام صاحب کھڑے ہو گئے تو رکعت نہیں ملے گی۔ جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہیں ہو، مثلا گنگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہے، اس پر تلفظ لازم نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیدائشی گنگا ہو یا پھر کسی اور وجہ سے وہ بول نہیں پاتا ہے، نہیں بول سکتا وہ، اب اللہ اکبر کیسے بولے گا؟ اب یا پھر رکوع میں جانا ہے تو جو رکوع کی تسبیح ہے وہ تسبیح کیسے ادا کرے گا؟ تو ایسے لوگوں پر حکم یہ ہے کہ یہ نیت دل میں کرے کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ پڑھ رہا ہوں، اور نیت اس کی کافی ہوگی۔ ایسے لوگوں پر تلفظ لازم نہیں ہے کہ وہ تلفظ کے ساتھ پڑھے، جیسے سبحان ربی العظیم، یہاں پر کیا ہے وا، یہاں پر عظیم وا ہے، تو کے بعد جو وا آتا ہے وہ وا ہے۔ اب بسا اوقات کیا پڑھتے ہیں ہم سبحان ربی العظیم، عظیم کرتے ہیں، اس طرح نماز نہیں ہوگی کیونکہ بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہے۔ اب اس میں کئی صورت ہے، اگر آپ کا معنی فاسد نہیں ہو رہا تو پھر یہ الگ ایک بات ہے، اس کے بارے میں بھی کبھی تلفظ کا ذکر چلے گا تو انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کو لیں گے۔ بہرحال جو گونگے ہیں یا کسی وجہ سے بول نہیں پاتے ان پر تلفظ لازم نہیں ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو تلفظ پر قادر ہیں یا پھر جو اللہ اکبر بول سکتے، گونگے نہیں ہیں، کسی اور وجہ کی کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، تو لفظ اللہ کو اللہ کہا، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو بولتے ہیں نا اللہ اکبر، فوراً بولتے ہیں اللہ اللہ اکبر، تو یہ اللہ اکبر جو ہے اس کو کسی نے کہا اللہ اللہ، تو اگر الف اللہ کے جو اللہ کے لام سے پہلے جو الف ہے جو اللہ، یہ اگر کسی نے اس الف کو کھینچ دیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ صحیح پڑھا اللہ، یہ صحیح پڑھ رہا ہے اللہ، مگر غلطی یہاں کر رہا ہے اللہ اکبر، اللہ تو صحیح بول رہا ہے لیکن اکبر کے اکبر کہہ رہا ہے، تب بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اکبر بھی ٹھیک کہا، اللہ اکبر بھی ٹھیک کہا، لیکن آخر میں ایک غلطی کسی نے کر دی، اللہ اکبر، یہ بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر، لاسٹ میں بار، یہ کھینچ رہا تھوڑا، تو اس طرح بھی نماز نہیں ہوگی۔
اور اگر کوئی یہ جانتا ہے اس طرح پڑھنے سے اس کا معنی چینج ہو جائے گا، معنی فاسد ہو جائے گا، تو جہاں نماز گئی، اگر یہ جان کر بھی اس طرح پڑھتا ہے جان بوجھ کر، تو پھر ایمان سے پھر جائے گا۔ جی ہاں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جان بوجھ کر اس طرح پڑھ رہا ہے، یہ جانتا ہے اس طرح پڑھنے سے معنی غلط ہو جائیں گے، معنی فاسد ہو جائیں گے، اس کے باوجود بھی وہ پڑھتا ہے تو ایمان سے پھر جائے گا، ایمان برباد ہو جائے گا، وہ کافر میں شمار ہوگا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، لہٰذا نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو بھی سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ آپ کے اسلامی چینل جو ہے اسلامی نیٹ ورک چینل پر اس طرح کی بے شمار ویڈیوز علم دین سے بھری ہوئی اپلوڈ کی جاتی ہے، آپ دیکھیں تو صحیح، علم دین کا خزانہ نصیب ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہرحال اب یہاں پر ایک بات کا آپ کو دھیان دینا ہے۔ بسا اوقات ہم جمعہ کی نماز یا پھر دیگر نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مسجدوں کے اندر کثیر تعداد ہوتی ہے، یا پھر مائک وغیرہ یا کسی چیز کا اہتمام نہیں ہوتا، یا پھر ہے بھی تو امام صاحب کی آواز آخری صف تک نہیں پہنچ پاتی، یعنی جتنے نماز پڑھنے والے ان تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، ایک مکبر بن جاتا ہے، یعنی جب امام صاحب نیت باندھ رہے یہ بھی کہے گا اللہ اکبر، تو جو دیگر اسلامی بھائی ہوتے ہیں جہاں امام کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، امام صاحب کی آواز پر جب یہ تکبیر کہتے ہیں تو ان کی تکبیر کو سن کر وہ ارکان ادا کرتے ہیں، اور پھر اس طرح وہ نماز مکمل کرتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی مکبر ہے تکبیر پڑھنے والے، ان کے کلمات درست نہیں ہوتے۔ یہ جو میں نے ذکر کیا ہے نا، اللہ یا اللہ اکبر یا اکبر، اس طرح کی غلطیاں پائی جاتی ہے، بے علم ہوتے مگر یہ اٹھ کھڑے ہوتے تکبیر انتقالات کو ادا کرنے کے لیے۔ ایسے وقت میں خیال رکھنا چاہیے، اس طرح ان کی نماز تو گئی لیکن ساتھ میں ان کے ساتھ جتنے لوگوں نے تکبیرات انتقالات پر عمل کیا ہے ان کی بھی نماز گئی، دہرانا ہوگا نماز کو، توبہ بھی کرنا ہوگا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں۔ تو لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اگر علم ہے تو مکبر بنے، ورنہ متکبر نہ بنے۔ علم ہے تو تکبیرات انتقالات کو ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو، اور جو لوگ بناتے ہیں کہ بھائی آپ کھڑے ہوں آپ تکبیرات انتقالات کو ادا کریں، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دیکھے پہلے کہ کس کو بنایا جا رہا ہے، کیا وہ تکبیرات انتقالات کو صحیح طریقے سے جانتا بھی ہے یا نہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک مسئلہ آپ کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ اگر امام صاحب نماز پڑھا رہے، امام صاحب کی مائک کی آواز تھوڑی بہت آ رہی ہے، اب اگر امام صاحب کے پیچھے یہ کھڑا ہے جو آواز پہنچانے والا، اپنے پیچھے والے اسلامی بھائیوں کو، اپنے پیچھے والے نمازی کو، مگر یہ آواز لگا تو رہا ہے مگر جو اس کے پیچھے ہے وہ اس کی بات پر نہیں عمل کر رہے، اس کے تکبیر کی وجہ سے اپنے ارکان کو ادا نہیں کر رہے۔ جیسے مثال کے طور پہ امام صاحب رکوع میں گئے تو یہ بھی رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر بولتا ہے، تو سارے مقتدی جو ان کے پیچھے ہے تو یہ رکوع میں جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ اسلامی بھائی اگر یہ ان کی بات پر رکوع میں نہیں گئے بلکہ امام صاحب کے تکبیر کی آواز تھوڑی بہت آ رہی ہے اور امام صاحب کی آواز سنائی دے رہی ہے اور امام صاحب کی آواز پر عمل کر کے یہ رکوع میں گیا اور اسی طریقے سے پورے ارکان ادا کیا، اگر ایک بھی غلط ارکان میں شریک نہیں ہوا، ان کے کسی بھی غلط ارکان پر عمل نہیں کیا یا پھر ان کی ارکان کو فالو نہیں کیا، امام صاحب کی باتوں پر فالو کر کے امام صاحب کے ارکان پر اپنے ارکان کو مکمل کیا، تو اس طرح ان کی نماز ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت ساری اس میں بھی باتیں ہیں، لہٰذا ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے سمجھ لیجئے کہ وہ مل گیا۔ تکبیر اولیٰ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ تکبیر اولیٰ اتنی فضیلت والی جو ہے نا تکبیر ہے کہ اللہ اکبر، اس کا کیا جتنا ذکر کیا جائے نا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کم ہے۔ تکبیر اولیٰ ہر مسلمان کو چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کی پابندی کرے۔ نماز تو چونکہ پڑھ ہی لیں گے لیکن تکبیر اولیٰ ملنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اذان ہوتے ہی مسجدوں کی طرف رخ کر لے اور جماعت کے ساتھ شروع سے اول وقت سے شریک ہو جائے۔ تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پہلی رکعت نہیں ملی سمجھ لیں تو اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی۔ اگر کسی نے پہلی رکعت میں آیا اور قیام جب امام صاحب تلاوت کر رہے تھے اس وقت تو شریک نہیں ہو پایا، مگر ہاں رکوع میں جیسے امام صاحب گئے یہ بھی گیا، رکوع مل گئی، پہلی رکعت تھی رکوع مل گئی،
تو سمجھ لے تکبیر اولیٰ بھی اس کو مل گیا اور جو فضیلت ہے وہ مل جائے گا۔ تو لہٰذا تکبیر اولیٰ کی کیا فضیلت ہے آپ کمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل میں وہ بھی آپ کو جو ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں ایک ویڈیو بنا کر پیش کر دوں گا کہ تکبیر اولیٰ کی کیا فضیلت ہے۔ بہرحال میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دوسرے فرائض کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ پہلا فرض تھا نماز کا تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض ہے قیام یعنی کھڑے ہونا۔ نماز میں جو تلاوت کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام، اب یہ کھڑا ہونا، اب یہاں پر دو باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ اسلامی بھائی جو مجبور ہے کسی وجہ سے بالکل سیدھے اسٹریٹ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور ایک وہ اسلامی بھائی جو اچھے خاصے کھڑے ہو سکتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے۔ میں نے تو تجربہ کیا، دیکھا ہے کہ اچھے خاصے بھلے ہیں، کوئی بظاہر بیماری بھی نہیں ہے جو یوں سمجھا جائے کہ باطنی بیماری ہے، یعنی اندر سے پریشانی ہے جو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی ہو، ایسے بھی حالات نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ جھک کر نماز پڑھتے ہیں، جھک کر جو ہے وہ قیام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں، کھڑے کھڑے ہاتھ بڑھائیں تو آپ کے ہاتھ اگر گھٹنوں تک پہنچ گئے تو یہ قیام نہیں بلکہ رکوع کہلائے گا۔ اس لیے اتنا جھکنا کہ ہاتھ نہ بڑھے، یعنی اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، یہ قیام ہے۔ اور پورا قیام یہ ہے کہ بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہو، تو یہ اعلیٰ درجے کا قیام ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، قیام کتنی دیر تک کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ تو قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، یعنی اتنی دیر تک ہمیں قیام کرنا ہے جتنی دیر تک قراءت کرنا ہے، یعنی تلاوت کرنا ہے۔ اب تلاوت جتنی دیر تک کرنا ہے اتنی دیر تک قیام کرنا ہے، کیونکہ قیام کرنے کے بعد یعنی تلاوت کے فوراً بعد رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک آپ قراءت کریں گے، قراءت ختم ہوئی فوراً رکوع میں جانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ قراءت ختم ہو گئی، آپ تلاوت کر لیے، آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، سورے بھی ملا لی، اب کھڑے ہیں ویٹ کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے، تو اب تلاوت ہونے کے فوراً بعد رکوع میں جانا ہے۔ تو قراءت جتنی دیر تک ہے قیام بھی اتنے ہی دیر تک ہے، لیکن اس کے اندر قیام کب سنت ہے کب فرض ہے یہ الگ بات ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ بقدر قراءت فرض، قیام بھی فرض، بقدر واجب اور بقدر سنت۔ یعنی اگر آپ کی قراءت فرض ہے، آپ کو جو تلاوت کرنا وہ فرض ہے، تو اتنی دیر تک کھڑا رہنا بھی آپ کو فرض ہے۔ اگر آپ کو اتنی دیر تک تلاوت کرنا واجب ہے تو اتنی دیر تک کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر آپ کو اتنی دیر تک جو ہے تلاوت کرنا یہ سنت ہے تو کھڑے ہونا بھی یہ سنت ہی کہلائے گا۔ تو بقدر قراءت قیام بھی فرض، یعنی بقدر قراءت فرض قیام بھی فرض۔ اگر آپ تلاوت کرنا فرض ہے، جیسے مثال کے طور پہ یہ سمجھ لیں سورہ فاتحہ یہ ہے، پھر اسی طریقے سے قرآن مجید کی کم سے کم ایک آیت کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے۔ اب ایک آیت کی تلاوت کرنا یہ فرض ہے، تو قراءت آپ کے لیے کیا ہو گئی؟ فرض۔ اب قراءت فرض ہوئی تو قیام کیا ہو گیا؟ فرض۔ اتنی دیر تک کھڑے رہنا کیا ہو گیا؟ یہ فرض ہو گیا۔ تو اسی طرح اگر آپ کی تلاوت واجب ہے تو کھڑے رہنا قیام بھی واجب ہو جائے گا، اگر تلاوت سنت ہے تو آپ کا قیام بھی سنت ہو جائے گا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بات یاد رکھے، فرض نماز، فرض وتر اور عیدین کی نماز اور سنت فجر میں قیام بھی فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہیں ہوگی۔ اگر کھڑے ہونے کی استطاعت طاقت ہے کہ وہ کھڑا رہ سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی کوئی اسلامی بھائی جو ہے فرض نماز یعنی یا وتر واجب نماز یا پھر عیدین کی نماز، عید کی نماز یا بقرعید کی نماز یا پھر فجر کی 2 رکعت جو سنت ہے، یہ نماز اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نہیں ہوگی۔ وہ لوگ جو کھڑے رہ کر پڑھ سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، کھڑے رہ کر پڑھ سکتے ہیں مگر بیٹھ کر پڑھ رہے تو نماز نہیں ہوگی۔ قیام فرض ہے، اس لیے کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں کہلاتا ہے، بلکہ قیام اس وقت ساکت ہوگا، یعنی یوں کہہ لے کہ معاف ہوگا
کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا چوتھائی ستر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوگی اور دیر میں اچھا ہوگا، یا پھر ناقابل برداشت تکلیف ہوگی، تو یہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ تھوڑا سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، اب سوچے کہ ہم بیٹھ کر نماز پڑھیں تو نہیں ہونے والی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے رہ کر نماز پڑھیں گے تو ستر عورت، جو کہ میں نے فرض اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہے جو نماز کے شرط کے بارے میں نے ذکر کیا ہے، بڑے تفصیل میں بتایا کہ ستر عورت کتنا ہے، تو اگر کھڑے ہونے میں وہ کھلنے کا اندیشہ ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زخم میں اگر بہہ گیا بہت زیادہ تو وضو ٹوٹنے کا خدشہ ہے، تو اب ایسی حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب کھڑے رہ کر قرات ہی نہیں کر سکتا، تلاوت ہو ہی نہیں پاتی، کچھ ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ مسائل ہے کہ یہ بیٹھ کر اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کھڑے تو ہو سکتا ہے مگر یہ پھر کھڑے ہوگا تو تلاوت نہیں کر سکتا، یا پھر تکلیف بہت بڑھ جائے گی، یا پھر برداشت سے باہر ہو جائے گی، یا بہت ہی زیادہ دیر میں ٹھیک ہوگا۔ تو ایسی حالت ہے تو ان لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ یہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، مگر ان میں بھی ان باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ کن باتوں کا؟ سنیے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر عصا یا بیساکھی خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھے۔ کھڑا نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ بغیر کسی سہارے سے، مگر دیوار میں ٹچ ہو کر، دیوار میں جو ہے اپنا بدن ٹچ کر کے سہارا لے کر، عصا لکڑی وغیرہ جو ہوتی اس سے، یا پھر خادم وغیرہ جو ہوتے خدمت کرنے والے، ان کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں، تب بھی فرض ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، تب بھی معاف نہیں ہے اگر آپ ان حالت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو۔ اب ایسی حالت ہے کہ کھڑے بالکل نہیں ہو سکتے تو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر ان میں بھی ایک بات یاد رکھیں، اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا، تب بھی فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے۔ اب اگر کھڑا نہیں رہ سکتا تو بیٹھ سکتا ہے، یعنی اتنی طاقت ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر جو ہم نیت باندھتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہہ لے گا کھڑا کھڑا، تو اب اس پر فرض ہے کہ کھڑا کھڑا تکبیر تحریمہ کہہ لے۔ اب اگر وہ بیٹھ سکتا ہے، یعنی اگر وہ کھڑا نہیں رہ پائے گا تو اب بیٹھ سکتا ہے، اب بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، وہ اس حکم شرعی پر ذرا غور کر لے۔ جتنی نمازیں قدرت قیام کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں گی ان کو لوٹانا فرض ہے۔ اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے، یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت تو نہیں تھی مگر لکڑی وغیرہ یا دیوار وغیرہ پہ ٹیک لگا کر یا ڈنٹی وغیرہ لے کر، جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ایسے کنڈیشن میں وہ پڑھ سکتا تھا کھڑے ہو کر نماز، مگر اس کے باوجود بھی وہ نماز بیٹھ کر پڑھا ہے تو اب لوٹانا ہوگا، لوٹانا فرض ہے۔ اسی طریقے سے جتنی نمازیں کسی چیز کو ٹیک لگا کر پڑھ سکتے تھے مگر پھر بھی نہیں پڑھی تو اب ایسی نمازوں کو لوٹانا اس کے لیے فرض ہے، اپنی نمازوں کو واپس پڑھ لے۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، لہٰذا وقت کی قلت ہے اس لیے ساری باتیں تو عرض نہیں کی جا سکتی، ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے۔ اتنا یاد رہے کہ جو نفل نماز ہے اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، اگر کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تب بھی نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھ سکتے۔ بسا اوقات سمجھا یہ جاتا ہے کہ نفل نماز کو بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو کھڑے رہ کر پڑھ سکتے ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ بیٹھ کر پڑھیں۔ اس میں یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھڑے ہو کر نفل نماز پڑھنے کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کے نصف کھڑے ہو کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ فرمایا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے مگر پھر بھی بیٹھ کر پڑھا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا، لیکن جو کھڑے ہو کر پڑھ ہی نہیں سکتا اب چونکہ وہ بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کو نفل میں بھی پورا ثواب ملے گا۔ تو جو اچھے خاصے ہیں ان کو تو چاہیے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، کیونکہ اپنے ثواب کو کیوں ہم کم کر دیں، آدھے میں حصے کیوں لگا دیں، تو لہٰذا کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اس میں بھی بڑی جو ہے
اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی میں نے ذکر نہیں کیا ہے، چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے اور ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم نماز کے تیسرے فرض کے بارے میں ذکر کریں گے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ بھی اپنے نماز کے بارے میں مسائل سیکھ کر اپنی نمازوں کو صحیح کر لے، لہٰذا اس کو خوب شیئر کیجیے گا اور آپ بھی اس ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا تاکہ ہر مسائل آپ کو گہرائی تک سمجھ میں آ جائے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو نماز پنجگانہ مسجد کے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔